باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان ولاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ آج ہے 25 جولائی 2022۔ پاکستان کے تقریباً سارے علاقوں میں اس وقت مونسون کا ہیوی اسپیل چل رہا ہے۔ موسم جو ہے وہ اس وقت جو کہ گرم ہوتا تھا اس وقت کافی حد تک ٹھنڈا ہے، لیکن پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اس وقت گرما گرمی کا شکار ہے۔ یہ محض اتفاق ہے کہ پاکستان میں جب موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو پاکستانی سیاسی منظرنامہ گرما گرمی کا شکار ہوتا ہے۔ اس وقت کی جو گرما گرمی ہے وہ پچھلے 3 مہینے سے چلنے والے واقعات کا تسلسل ہے، یعنی قومی اسمبلی میں قومی عدم اعتماد کے پیش ہونے کے بعد سے پنجاب اسمبلی میں جو واقعات ہو رہے ہیں وہ ابھی تک نقطہ عروج پر پہنچنے سے قاصر ہے اور ہر دن ایک نیا کلائمیکس اس سٹوری میں جنم لیتا ہے۔ اس سے پیشتر حمزہ شہباز جو ہے وہ 2 دفعہ حلف اٹھا چکے ہیں اور ہر دفعہ انہیں جو ہے وہ ٹیمپرری طور پر رکھا جاتا ہے۔ حمزہ شہباز کا پہلے جو الیکشن تھا وہ کافی حد تک مسئلہ رہا، پھر وہ الیکشن ہو گیا تو ان کے حلف پہ وہ مسئلہ رہا۔ گورنر نے اس وقت کے گورنر نے حلف اٹھانے سے انکار کیا، چہ جائے کہ اسپیکر قومی اسمبلی سے ان کا حلف دلوایا گیا۔ پھر بعد میں ہائی کورٹ میں ایک درخواست گئی اور اس درخواست کے جواب میں کہ پی ٹی آئی کے جو منحرفین ہیں ان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا، اور اس سے پیشتر یہ سارا منظرنامہ اس لیے کریٹ ہوا کہ صدر پاکستان نے سپریم کورٹ پاکستان میں ایک ریفرنس بھیجا تھا جس میں آرٹیکل 63A کے حوالے سے تشریح سپریم کورٹ کی طلب کی تھی۔ سپریم کورٹ پاکستان نے اس مسئلے پہ کافی لمبی سماعتوں کے بعد اس پہ پر اپنی رائے دی تھی۔ اس کو کچھ لوگ جو ہیں وہ فیصلہ کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو رائے کہتے ہیں۔ اچھا، پاکستانی عدالتی نظام جو ہے اس وقت وہ ہدف تنقید ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہیں واقعتاً جو ڈسیزن تھے عدالتوں کے ان میں میرٹ پہ فیصلے نہیں دیے گئے، کہیں ایسے من چاہے فیصلے دیے گئے، تو اس حوالے سے عدلیہ جو ہے وہ زیر بحث رہی ہے۔ لیکن حالیہ دنوں میں جو عدلیہ کے اوپر جو ایک بحث ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک فریق کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو وہ عدلیہ کو سراہتا ہے، اور اگر دوسرے فریق کے مخالفت میں فیصلہ آئے تو وہ اس کو عدلیہ کی جو ہے تعصب یا جانبداری سے تعبیر کرتا ہے۔ عدلیہ کے اندر بھی اس وقت کچھ اس طرح کی تقسیم نظر آ رہی ہے کہ کچھ ججز کا جھکاؤ جو ہے وہ کچھ معاملات میں ایسا ہے کہ وہ کہیں لگتا ہے کہ وہ بھی کہیں پارٹی بن گئے ہیں۔ تو اس سارے منظرنامے میں ابھی جو دوست محمد مزاری نے جو ایک رولنگ دی اور اس رولنگ کے نتیجے میں چودھری پرویز الہی کو پڑھنے والے 10 ووٹ شمار نہیں کیے، اور ان ووٹوں کو شمار نہ کرنے کی وجہ سے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ قرار دیا گیا۔ تو اسی حوالے سے یہ جو ساری ڈیولپمنٹ جمعے کی رات سے شروع ہوئی، جو کہ ہفتے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی رجسٹری میں جو آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن کے ساتھ جسٹس منیب اختر نے اس کیس کی پیروی کی۔ آج پاکستان کی تاریخ میں کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں جن کی ماضی میں شاید اس طرح کی نظیر نہیں ملتی۔ جب پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بیٹھ کر یا پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر سیاسی اکابرین نے پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں کوئی ایسی باتیں ہوئیں جنہیں عرف عام میں ہم کوئی اچھی بات نہیں کہہ سکتے، بلکہ ایک لحاظ سے للکارنے کی باتیں ہوئیں اور پورے نظام کے حوالے سے اس پہ باتیں ہوئیں۔ تو اس پریس کانفرنس کی بڑی مزے کی بات یہ تھی کہ وہ جس فورم پہ ہوئی وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا فورم ہے۔ اس فورم پہ جو پرائم منسٹر تھے وہ موجود نہیں تھے، اگرچہ کچھ وفاقی وزراء موجود تھے۔ مسلم لیگ نون کی نمائندگی مریم نواز شریف نے کی، جن کا گورنمنٹ میں کوئی عہدہ نہیں ہے۔ وہ مسلم لیگ کی سینئر نائب صدر ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بات بڑی عجیب ہے
کہ سرکاری فورم پہ، گورنمنٹ کے فورم پہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے نمائندے کی حیثیت سے مریم نواز شریف نے پریس کانفرنس کی. پھر اسی طرح مولانا فضل الرحمان بھی اس وقت کسی حکومتی سیٹ اپ کا حصہ نہیں ہے، اگرچہ ان کی پارٹی جمعیت علماء اسلام جو ہے حکومت کا حصہ ہے اور اتحادی ہے، لیکن ان کا بیٹا جو ہے اور ان کے کچھ ایم این اے ہیں وہاں وزیر ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان کا اس میں کوئی عہدہ نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری قومی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں اور پاکستان کے وزیر خارجہ بھی ہیں. اس کے علاوہ کچھ ان کے جو الائز تھے وہ بھی شامل تھے، جس میں ایم کیو ایم، باپ، بی این پی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے اسلم بھوتانی اور شازن بگٹی، یہ سارے لوگ شریک تھے. اب اس سارے میں جو بات ہو رہی تھی ایک حد تک تو بات ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیونکہ 3 ججز کا بینچ ہے اس کو سن رہا ہے تو وہ فل کورٹ بنایا جائے. اچھا، جب سے اس پہ مطلب سپریم کورٹ میں پروسیڈنگ چلی ہیں اور وہاں جو سوالات اٹھے ہیں تو وکلا جو ہے وہ بھی تقسیم ہوتے نظر آتے ہیں. اعتزاز احسن برملا یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ جو ہے وہ غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے. اسی طرح سلمان اکرم راجہ جو کہ عمومی طور پہ مسلم لیگ نواز کی ریپرزنٹیشنیں کرتے رہے ہیں مختلف مواقع پہ، ان کی بھی رائے یہی تھی کہ یہ مطلب اس طرح کی کوئی مطلب ججمنٹ دینے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں احسن بھون، وہ یہ قرار دے رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ مطلب سپریم کورٹ کی جو ہے تشریح جو تھی اس کے مطابق ہے. تو دوست محمد مزاری نے اپنی رولنگ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کا حوالہ دیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے دوست محمد مزاری کو طلب بھی کیا تھا اس بابت پوچھنے کے لیے کہ انہوں نے عدالت کے کون سے فیصلے کے کس حصے کو بنیاد بنا کر رولنگ دی ہے. اگرچہ دوست محمد مزاری ہفتے والے دن بھی عدالت میں پیش نہ ہوئے اور آج بھی پیش نہیں ہوئے. اس وقت میں جب آپ سے یہ بات کر رہا ہوں تو موسم کی اٹکیلیاں بھی چل رہی ہیں، بارش بھی ہو رہی ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیئرنگ چل رہی ہے. عدالت میں کیا ہوگا یہ بات تو میں بھی آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال بات بڑی افسوسناک ہے کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل نظام ہے اس میں ہمارے جو سیاسی قادرین ہیں وہ اپنے مسائل خود حل نہیں کر رہے اور معاملات کو عدالتوں کے لیول پر لے جا رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جو سیاسی معاملات ہیں وہ سیاستدانوں کے حل کرنے کی بجائے وہ عدلیہ کے پاس جا رہے ہیں. جب عدلیہ اس پہ کوئی انٹرفیرنس کرتی ہے کرتی ہے تو ہمارے یہاں بھی یہ رائے دی جاتی ہے کہ عدلیہ جو ہے اپنے مینڈیٹ سے باہر نکل رہی ہے. اچھا، مزیداری کی بات یہ ہے کہ عدلیہ پہ تنقید عمومی طور پہ سیاستدان کرتے ہیں جنہیں بہت سارے معاملات میں سیاسی تو بصیرت ہو سکتی ہے لیکن وہ عدالتی اور قانونی مطلب اس ایکسپرٹ نہیں ہو سکتے. مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ ایسی تنقیدیں کر کے وہ کوئی اپنا ذاتی یا سیاسی مقصد تو حاصل کر سکتے ہیں لیکن جو لارجر پوائنٹ پہ وہ عوام کی کوئی خدمت نہیں کریں گے بلکہ عوام کو عدالتی نظام کے اوپر ایک گمراہ کن پروپیگنڈا کے ذریعے ان کا اعتماد جو ہے مجروح کریں گے. پاکستان میں صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پاکستان میں ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ادارے ہیں وہ ان کی جو کہیں کہ مطلب جو ان کا ایک ڈیکورم ہے یا ان کی ایک پرسٹیج ہے وہ کویسچنیبل ہوتی جا رہی ہے. اور اب اگر ادارے بھی کویسچنیبل ہو گئے تو لوگ پھر اداروں کی بات پہ کیا اعتبار کریں گے. عدلیہ کے حوالے سے ماضی میں مسائل رہے ہیں، کچھ ایسے ججمنٹ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ججمنٹ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عدلیہ تمام فیصلے غلط کرتی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ایک فریق کے حق میں اگر فیصلہ آ جائے تو اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے اور اگر وہ دوسرے فریق کی مخالفت میں آ جائے تو اس کو ججز کی جانبداری کا معاملہ موسوم کیا جاتا ہے. جب 3 اپریل 2022 کی قاسم سوری کی رولنگ کو سپریم کورٹ کے بینچ نے جو ہے غیر آئینی قرار دیا تو اس بینچ میں یہی فاضل ممبران شامل تھے جو اس وقت جسٹس دوست محمد جو اس پر ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کی رولنگ کے اوپر پٹیشن کو سن رہے ہیں. تو اب وہ ججز جو ہیں وہ متنازع ہو گئے ہیں. تو اب پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر عمومی طور پہ وہ لوگ رائے دیتے ہیں جن کا عدالتی سسٹم سے یا عدالتی نظام کے اوپر کوئی خاص معلومات نہیں ہوتی. قانون کے طالب علم کی حیثیت سے میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں
کہ ہمیں کسی بھی فیصلے کو اس کے مطلب فیصلے کے پڑھے بغیر اس پہ کوئی رائے دہی نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے جج جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس کو تحریری فارم میں کرتا ہے. بعض اوقات فیصلے موقع پہ ہی آ جاتے ہیں اور بعض اوقات ان کے فیصلے تحریری فیصلے بہت دیر میں آتے ہیں. لیکن جب بھی آئیں گے تو ججز اس میں اپنا ڈسیزن دینے کی وجوہات لکھیں گے. اگر وہ وجوہات آئین اور قانون سے متصادم ہوں گی تو اس کو کوئی بھی شخص جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے جس کا قانون اور آئین پہ عبور ہے. اسی طرح جو وکلا ہے وہ بھی بآسانی اپنی ججمنٹ دے سکتے ہیں کہ آیا یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے. اس پہ ایک عوامی رائے دینا بڑا ایک عجیب ایک غلط روش ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں عدالتی نظام کے اوپر لوگوں کی ایک تو ویسے اس میں عدالتی نظام میں جو مطلب ہے مسائل ہیں جس کی وجہ سے فیصلوں کے ہونے میں لوگوں کی عمریں بیت جاتی ہیں. یہ کہ سیاستدان چلیں شکر ادا کریں کہ ان کے فیصلے فوری طور پہ لگ جاتے ہیں. اگر ان کو اعتراض ہوتا ہے کہ ان کے خلاف فیصلہ آیا یا ان کے موافق میں نہیں آیا یا ان کے لیے ساتھ انصاف نہیں ہوا، لیکن پوچھیں پاکستان کے ان کروڑوں افراد سے جو اس عدالتی نظام میں سے متاثر ہوتے ہیں جہاں ان کی چھوٹے چھوٹے نوعیت کے مسائل کے فیصلے سال ہر سال نہیں آتے. تو یہ تو بہرحال لیکن اگر چلیں اس نظام کے ہوتے ہوئے بھی اب جب ان کو ایک ترجیحاتی طور پر ان کی سنوائی ہوتی ہے، اگر ان کی سنوائی نہیں ہوتی یا ان کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا، یہ اس پہ بھی کوشچن کر رہے ہیں اور اس نظام کو بھی یہ مطلب تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. تو اگر یہ ایسے ہی کیا تو پھر ایک عام آدمی کی رائے اس کے اوپر کیا آئے گی؟ دوسری بات یہ ہے کہ اب تک کی جو ساری بات سے مجھے سمجھ آئی وہ یہی ہے کہ ہم ایک معاملے کو دوسرے معاملے سے سطحی طور پر کمپیئر کرتے ہیں. ہم اس معاملے کی جو نوعیت ہے اس کو نہیں دیکھتے. آرٹیکل 63A کا جو بنیادی طور پہ آئین میں ڈالا گیا تھا تو اس وقت آئین کے جو بنانے والوں کا اندیشہ یہ تھا کہ کوئی رکن اسمبلی جو ہے وہ پارٹی کے خلاف مطلب جا سکتا ہے اور اس طرح کے وہ حکومت کے لیے مشکلات بن سکتا ہے، خاص طور پہ عدم اعتماد اور بجٹری حوالوں سے. تو اس میں انہوں نے یہ ترمیم ڈال دی کہ جو بجٹ اور وزیر اعظم کا انتخاب یا عدم اعتماد، اسی طرح وزیر اعلیٰ کا انتخاب یا عدم اعتماد کے اوپر اگر وہ پارٹی کی رائے سے مطلب اس کو ڈیفیکٹ کرے گا تو پارٹی لیڈر پھر اس کے خلاف جو ہے وہ ایک مطلب کارروائی سٹارٹ کرے گا، وہ پھر اس کو شو کاز نوٹس جاری کرے گا. تو جس اجلاس میں وہ چاہے وہ قومی اسمبلی ہے یا صوبائی اسمبلی ہے یا اسی طرح سینٹ ہے تو وہاں وہ اس کے بھی جو اجلاس کی صدارت کر ہوگا، یعنی اگر وہ سینٹ ہے تو چیئرمین ہوگا، اگر قومی اسمبلی ہے تو اسپیکر ہوگا یا اسی طرح صوبائی اسمبلی اسپیکر ہوگا یا ڈپٹی اسپیکر ہوگا، تو وہ اسے ارسال کرے گا اور ایک کاپی جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے گا. اور اس کے بعد پھر اس اظہار وجوہ کے نوٹس کے بعد پھر تو آرٹیکل 63A کی جو ڈیفینیشن سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو آرٹیکل 63A کی جو ڈیفینیشن دی تھی تو اس میں پھر اس کو قرار دیا کہ ایک تو اس کا ووٹ شمار نہیں ہوگا. کیونکہ جو مزیداری کی بات یہ ہے کہ یہ آئین اور قوانین جو لکھنے والے ہیں کہ میں تو دیکھیں مجھے تو نہیں پتہ، لیکن میں بہرحال اس نتیجے پہنچا ہوں کہ قانون اور جو آئین ہے یہ بڑے مبہم ہوتے ہیں. اس کے مطلب اس کی ایسی مثال ہے جیسے کسی غالب کی شعر کی ہم اگر تشریح کرنا چاہیں تو وہ اس کی کوئی ایگزیکٹ ایک تشریح نہیں ہے. آئین کے تحت جو ہے آئین کی تشریح کا جو اختیار ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے. تو جب کسی آئینی شک کے بارے میں اگر کہیں لوگوں کے بارے میں اختلاف رہے گا تو پھر الٹیمیٹلی اس کی تشریح جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی. اب جب وہ تشریح ہوگی تو اس تشریح کو سب سے ماننا، اس کا عمل کرنا ضروری ہوگا. تو اب اس تشریح کے اوپر یہ بحث ہے اور اسی بحث کہ اس سے پیشتر ایک فیصلہ یہ آیا کہ پی ٹی آئی کے 25 منظم اراکین ہیں انہیں ڈی سیٹ کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے پارٹی ڈائریکشن کے یعنی جو پارٹی کا امیدوار تھا اس کو ووٹ نہیں دیا بلکہ اوپوننٹ کو ووٹ دیا. تو ان کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا الیکشن کمیشن میں، الیکشن کمیشن ان کو ڈی سیٹ کر دیا. وہ ڈی سیٹ ہوئے 5 میں سے نامزد سیٹیں تھیں، 20 جو ہے الیکٹڈ ممبران تھے. وہ الیکٹڈ ممبران جو ہے وہ پھر الیکشن میں چلے گئے اور الیکشن میں گئے تو وہ وہاں میجارٹی 15 لوگ تقریباً ہار گئے. تو 5 سیٹیں تھیں جہاں مسلم لیگ نواز کو مطلب
جو برتری ملی اور 15 سیٹیں یہ تھیں، تو یہ ان 15 سیٹوں نے ہی کوئی تنازع کھڑا کیا۔ اب پاکستانی سیاسی معاملات ہیں وہ سلجھنے کا نام نہیں دے رہے۔ پاکستانی جو معاشی حالات ہیں وہ دن بدن جو ہے وہ معاملہ نکلتا جا رہا ہے، اور یہ معاملہ ایسے ہے جیسے ریت میں سے ہاتھوں میں سے مٹھی میں آپ کی ریت ہو تو ریت نکلنا شروع ہوتی ہے۔ جب سے یہ عدم استحکام شروع ہوا ہے 3 اپریل کے بعد سے ڈالر کی جو پرائس میں کم و بیش 55 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے، 55 روپے ڈالر کا۔ اسٹاک مارکیٹ کی ویلیویشن جو ہے وہ کم و بیش کوئی 1000 ارب سے زیادہ گر چکی ہے۔ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں اس کے اوپر بہت بڑا کوشچن مارک لگ رہا ہے۔ اس وقت ڈالر کی پیرٹی کی وجہ سے جو امپورٹ ہیں وہ مطلب اس پہ روکی جا رہی ہیں، اور اسینشیل چیزیں لائک میڈیسن کے لیے خام مال کی جو درآمد ہے وہ اس وقت ایک بہت ہی مشکل پروسیجر بن چکا ہے۔ اسی طرح گاڑیوں کے لیے جو کمپوننٹ امپورٹ ہوتے تھے ان کی جو ہے وہ امپورٹ ہو چکی ہے۔ پاکستان میں موبائل ہینڈ سیٹ اسمبل ہو رہے تھے، اس کے لیے جو شفٹ تھیں وہ آتی تھی وہ رک چکی ہے۔ تو عملاً اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا بہت بڑا انڈسٹریل سیکٹر جو ہے وہ اپنی پروڈکشن بند کرنے پر مجبور ہے یا پروڈکشن کے لیول کو کم کرنے پر مجبور ہے۔ اس کے نتیجے میں نہ صرف ایک تو ان چیزوں کی قیمتیں بڑھی ہیں، گاڑیوں کی پرائسز اس عرصے میں فی گاڑی جو ہے وہ کوئی تقریباً 2 لاکھ سے لے کر 8 9 10 لاکھ گاڑی کی قیمت بڑھ چکی ہے، اور نئے آرڈر بھی کمپنیاں وصول نہیں کر رہی، اور جو پچھلی ڈلیوریاں ہیں وہ بھی ابھی تک رکی ہوئی ہیں۔ اسی طرح ہینڈ سیٹ کا معاملہ بھی ایسے ہے۔ تو پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے اس میں ابھی یہ اب مالی سال 2022 کا آغاز ہو چکا ہے، تو اس میں معاملات جو ہیں بہت تنزلی کے شکار ہیں، اور اس کا حل پولیٹیکل اسٹیبلٹی میں ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارے سیاستدان کہیں بھی میچورٹی کا مظاہرہ کرتے نظر نہیں آ رہے، چاہے وہ عمران خان ہیں، چاہے وہ حکومت میں شامل تمام پارٹیاں ہیں۔ اگر عمران خان جہانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں تو آج حکومتی اتحادیوں نے بھی اپنا جہانہ پن دکھا دیا۔ اب ان دو فریقین کا جہانہ پن پاکستان پہ کیا اثرات مرتب کر سکتا ہے اس کا اندازہ آنے والے دنوں میں ہو جائے گا۔ پاکستان کے لیے اس کے اثرات جو ہیں وہ شاید اتنے بھلانا اتنے آسان نہ ہو، اور اب عمران خان کا مطالبہ ہے کہ الیکشن کرائے جائیں، اور حکومت میں بیٹھی پارٹیاں عمران خان کی موجودہ مقبولیت کو دیکھتے ہوئے الیکشن کرانے سے گریزاں ہے، اور یہ سچویشن جو ہے اس پہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں انٹرونشن نہ ہو جائے۔ اگر آپ سچی پوچھیں تو پاکستانی سیاستدانوں کے کردار کو دیکھ کر کہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے سیاستدان اس قابل نہیں ہے کہ یہ پولیٹیکل معاملات کو حل کر سکیں، اور کہیں پاکستان میں کوئی ایسا نظام نہ آ جائے جس میں سیاستدانوں کا کوئی کردار نہ ہو، کیونکہ معاملات جس لیول پر جا رہے ہیں اس لیول پر کوئی نہ کوئی ڈیسیژن آج نہیں کل تو لینا ہی پڑے گا۔ یہ میرا آج کا ویلاگ تھا، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، السلام علیکم۔